رات کے کسی بے نام پہر سسی کا وجود بستر پر بے جان سا پڑا تھا، مگر اس کا ذہن ایک ایسے اندھیرے میں بھٹک رہا تھا جہاں ہر طرف خوف کے سائے تھے۔ وہ خواب میں پوری طاقت سے بھاگ رہی تھی، جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا، جیسے کوئی ہاتھ اسے پھر سے اس دردناک ماضی کی طرف گھسیٹ رہا ہو جسے وہ برسوں سے دفنانا چاہتی تھی۔ اچانک اس نے خود کو چیخنے کی کوشش کرتے محسوس کیا، مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ آنکھیں کھول چکی تھی، اسے اپنا کمرہ نظر آ رہا تھا، چھت، دیواریں، پردے، سب کچھ، مگر اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ نہ ہاتھ ہل رہے تھے، نہ پاؤں، نہ گردن۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود پر پتھر رکھ دیا ہو۔ سانس لینا دوبر ہو گیا تھا، سینہ بری طرح دب رہا تھا، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ماتھے سے پسینہ بہہ کر تکیا بھگو رہا تھا، مگر وہ ایک انگلی تک نہیں ہلا پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت تھی، وہ پوری قوت سے خود کو آزاد کرنا چاہتی تھی، لیکن سلیپ پیرالائز نے اسے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ اگلے لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور انامتا تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر بہن کی حالت پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سسی؟ وہ گھبرا کر دوڑی، دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ سسی، میری طرف دیکھو، ہوش کرو۔ چند لمحے ایسے ہی گزرے جیسے وقت رک گیا ہو، پھر اچانک سسی نے ایک جھٹکے سے سانس کھینچی اور پوری طاقت سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے، ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، سانس ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی جیسے ابھی دم گھٹ جائے گا۔ انامتا نے فوراً سے اس کے لرزتے ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لیے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، کیا ہوا ہے سسی؟ میری طرف دیکھو، تم گھر پر ہو، سب ٹھیک ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہارے پاس۔ مگر سسی کی حالت ایسی تھی جیسے وہ بھی خواب کی قید سے پھنسی ہوئی ہو، اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ انامتا نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی پشت سہلاتی رہی۔ گہری سانس لو، بس آہستہ، میں ہوں نا۔ کافی دیر بعد سسی کی سانس کچھ معمول پر آئی تو وہ بہن سے الگ ہوئی، اس کی سرخ آنکھوں میں خوف ابھی تک زندہ تھا۔ انامتا نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر غصے سے بولی، پھر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کب تک خود کو اسی طرح ایک رات میں قید رکھو گی؟ کتنے سال گزر گئے ہیں سسی، جو ہونا تھا ہو چکا، ہم کیوں ہر بار خود کو وہی سزا دیں؟ اللہ نے تمہارے لیے نئی زندگی لکھی ہے، اسے قبول بھی تو کرو نا۔ سسی کی پلکوں سے آنسو بھی ٹوٹ کر گرے، اس نے لرزتے ہونٹوں سے کہا، اگر فارس شاہ کو میرے ماضی کا پتہ چل گیا تو؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی، اگر اس نے بھی میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو؟ پھر میری زندگی کچھ نہیں بچے گی انامتا، میں دوبارہ تنہا نہیں رہ سکتی۔ ایک بار تنہا مجھے زندہ نکل گئی تھی تنہائی، دوبارہ پھر شاید میں زندہ نہ بچ سکوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ یہ خواب میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ ہر بار مجھے وہی لے جاتا ہے، وہی چیخیں، وہی بے بسی، وہی خوف۔ میں چاہ کر بھی اس رات سے باہر نہیں نکل پاتی۔ انامتا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لی اور مضبوط لہجے میں بولی، بس کرو سسی، اب بہت ہو گیا، تم ہر بار اپنے زخم خود ہی خرید دیتی ہو۔ سنو میری بات، ایسا کچھ نہیں ہوگا، فارس بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم سے منگنی کیوں کرتے؟ وہ تمہارے ساتھ مستقبل دیکھتے ہیں، تمہارا ماضی نہیں۔ تم ہر وقت اس خوف کو سچ کیوں مان لیتی ہو جو بھی ہوا ہی نہیں؟ سسی خاموش رہی تو انامتا نے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے، مصنوعی ناراضگی سے کہا، اور ایک بات بتاؤ، شام کے وقت سونے کا مشورہ تمہیں کس عقل مند نے دیا تھا؟ پھر یہی ڈراؤنے خواب آنے ہیں نا، اور آدھا گر پھر سر پہ اٹھا لیتی ہوں۔ سسی نے بے جان سے مسکراہٹ لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، کیا آج کا ڈنر کینسل نہیں ہو سکتا پلیز؟ انامتا نے فوراً سر ہلایا، تم بابا کو جانتی ہو، پہلے وہ تم سے ناراض رہتے ہیں، اب اگر تم نے فارس بھائی کو بھی انکار کر دیا تو بات اور بگڑ جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی لینے آ رہے ہیں۔
اب ضد مت کرو، اپنی زندگی کو ایک موقع دو۔ سسی نے لمبی سانس لی، آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، پھر آہستہ سے اپنے بکھرے ہوئے بال پیچھے کی اور مدھم آواز میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم میرے کپڑے نکال دو، میں شاور لے کر آتی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی اور لرزتے قدموں سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو انمتا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی کہ کاش سسی کی زندگی میں آنے والی یہ خوشی واقعی اس کے تمام ڈر، تمام خواب اور تمام زخم ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کا ڈنر اسے کتنی اذیت دینے والا ہے۔ 2 گھنٹے بعد انمتا کمرے کے دروازے پر آ کر ہلکا سا مسکرائی۔ سسی، فارس بھائی آ گئے ہیں، ڈرائنگ روم میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آؤ۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ سسی نے آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا۔ چہرے پر ہلکا سا مہک تھا، مگر آنکھوں کی سرخی اب بھی چھپ نہیں سکی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے اور خود کو سنبھالتی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے اس نے اندر قدم رکھا، سامنے صوفے پر بیٹھا فارس شاہ نظر آیا۔ گہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ بے حد دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ اسے دیکھتے ہی فارس فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں سیدھی سسی کے چہرے پر جا ٹھہری، جیسے ایک لمحے میں اس کے چہرے کے ہر بدلتے رنگ کو پڑھ گیا۔ سسی نے دھیمے لہجے میں کہا، السلام علیکم۔ فارس نے جواب دیتے چند قدم اس کی طرف بڑھائے اور بغور اس کا چہرہ دیکھ کر بولا، وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ سسی جواب دیتی اس سے پہلے عثمان صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات سنبھال لی، ارے نہیں بھائی، شام کے وقت سو گئی تھی نا، اس لیے چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے، ورنہ بالکل ٹھیک ہے۔ سسی نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر فارس سے بولی، جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فارس نے مختصر سا سر ہلایا، میں ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، ویسے تمہارے بابا نے تمہیں بتا دیا ہوگا نا کہ ہم آج شادی کا لہنگا لینے جا رہے ہیں؟ سسی چونک گئی، اس کی نظریں فوراً عثمان صاحب کی طرف اٹھی۔ لہنگا؟ عثمان صاحب نے بالکل معمول کے انداز میں کہا، ہاں، اب اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، منگنی ہو گئی ہے تو شادی بھی ہوگی نا۔ سسی کی آواز پہلی بار ہلکی سی کپ کپ آئی، لیکن بابا، مجھے تو کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ عثمان صاحب نے کندھے اچکائے، ہر بات لڑکیوں کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، بڑے جو فیصلہ کریں وہی بہتر ہوتا ہے۔ سسی نے بے اختیار کہا، مگر بابا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ اگر شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی تو کم از کم مجھے تو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس نے نظریں فارس کی طرف موڑ لی، اپنے بھی ذکر نہیں کیا۔ فارس نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہارے بابا نے کہا تھا کہ وہ خود تمہیں یہ خبر دیں گے، اس لیے میں نے درمیان میں بولنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ پھر اس کی آواز میں ہلکی سی سختی آ گئی، یا پھر تمہیں مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض ہے؟ سسی نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اعتراض کیوں ہوگا، آپ میرے ہونے والے شوہر ہیں، ہماری منگنی ہو چکی ہے۔ مگر اس سے بامشکل اپنی بات مکمل کی، اسے معلوم تو ہونا چاہیے تھا نا۔ فارس نے اس کی بات کاٹ دی، تو اب معلوم ہو گیا نا۔ اس کی نظریں سیدھی سسی کی آنکھوں میں تھی، آنے والے اتوار کو ہماری بارات ہے، صرف چند دن باقی ہے، آج لہنگا لینا ہے، پھر ڈنر کریں گے اور اس کے بعد مجھے ایک ضروری کام سے بھی جانا ہے، اس لیے وقت ضائع کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں مشورہ نہیں، فیصلہ تھا۔ سسی نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کو دیکھا کہ شاید وہ ان سے کوئی حمایت چاہتی تھی، یا شاید صرف اتنا کہ وہ کہیں کہ پہلے اس سے پوچھ لیتے ہیں، مگر عثمان صاحب نے صرف آنکھوں ہی آنکھوں میں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سسی کے لیے نیا نہیں تھا، وہ بچپن سے ہر اختلاف، ہر سوال اور ہر خواہش کسی ایک خاموش اشارے کے نیچے دب جاتی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لی، ہاتھ پیچھے اور سر جھکا لیا، جی۔ اس کے منہ سے صرف یہی ایک لفظ نکلا تھا۔ فارس نے اطمینان سے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر وہ آگے بڑھ کر دروازے کی جانب چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ سسی اس کے پیچھے آئے گی، اور وہ آئی بھی، خاموش قدموں سے، بغیر کسی شکایت کے۔
مگر اس کے چہرے کی زردی بچھی ہوئی آنکھیں اور بے جان سی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ شادی کی تاریخ سن کر اس لڑکی کا دل خوشی سے نہیں دھڑکا تھا، بلکہ جیسے اس کے اندر کوئی پرانا خوف ایک بار پھر پوری شدت سے جاگ اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سسی فرنٹ سیٹ پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر تھی مگر وہ کچھ دیکھ نہیں رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ فارس شاہ پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا مگر وقفے وقفے سے اس کی نظر سسی کے بجھے ہوئے چہرے پر بھی پڑ جاتی تھی اور اس نے خاموشی توڑی۔ بارات کا سن کر تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی؟ سسی نے جواب نہیں دیا تو پھر بولا، شادی تو ایک دن ہونی ہی تھی نا سسی، اگر وہ دن آ گیا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ منگنی کے بعد تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا کہ ہمارا رشتہ جلد مکمل ہو۔ سسی نے آہستہ سے نظریں اس کی طرف اٹھائی، پھر دھیمی آواز میں بولی، شادی ضرور چاہتی تھی مگر ہر لڑکی یہ بھی چاہتی کہ اس کی رائے پوچھی جائے۔ شادی صرف دو خاندانوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، ایک لڑکی کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر تاریخ طے کرنی ہوتی ہے تو کم از کم ایک بار تو مجھ سے پوچھ لیا ہوتا کہ میں ذہنی طور پر تیار بھی ہوں یا نہیں۔ فارس نے چند میں خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، ایک سوال پوچھوں؟ سسی نے ہلکا سے سر ہلایا۔ فارس نے نظریں سڑک پر رکھتے بالکل سیدھے انداز میں کہا، کیا تمہاری ماہواری کی تاریخ انہیں دنوں میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے پریشان ہوں؟ سسی کو جیسے کرنٹ لگ گیا، وہ بے اختیار اس کی طرف مڑی۔ اس کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ فارس نے اتنی بے باکی سے یہ سوال پوچھ لیا۔ چند میں وہ کچھ بول بھی نہ سکی۔ فارس نے اس کی کیفیت محسوس کی تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، مگر لہجہ بدسور سنجیدہ رہا۔ دیکھو، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں بچے نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے بالغ ہیں اور اب شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اپنے آنے والی ازدواجی زندگی کے متعلق کھل کر بات کریں گے تو وہی کوئی بے حیائی بھی نہیں ہے، بلکہ یہی سمجھداری ہے۔ سسی نے اب نظریں نہیں اٹھائی، اس کی انگلیاں بے اختیار آپس میں الجھ گئی۔ فارس نے بات جاری رکھی، میں تمہیں ایک بات پہلے سے بتا دینا چاہتا ہوں، شادی کے چند دن بعد مجھے 6 ماہ کے لیے دبئی بھی جانا ہے، کمپنی کا ایک اہم پروجیکٹ، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نہیں چاہتا کہ شادی کے فوراً بعد ہم الگ الگ ملکوں میں رہیں۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر نہایت سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہاں، مجھے وہاں اپنی بیوی کی ضرورت ہوگی نا۔ یہ بات میں کسی کو ماں پھرا کر کہنے کی بجائے صرف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ میاں بیوی کے تعلق میں جذبات بھی ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، قربت بھی ہوتی ہے۔ ان باتوں کو شرم یا جھجک کے پردے میں چھپا کر رہنا میرے مزاج کا حصہ نہیں۔ سسی نے پہلی بار آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے فارس کا انداز عجیب ضرور لگا مگر اس کے لہجے میں نہ کوئی لالچ تھا، نہ بے صبری، نہ کوئی غیر مؤثر بات، وہ صرف حقیقت بیان کر رہا تھا۔ فارس نے اس کی خاموش نظروں کو پڑھتے مزید کہا، اور اگر واقعی تمہیں ماہواری انہی دنوں میں آئی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی رسم پوری کرنا لازمی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک تمہاری جسمانی اور ذہنی راحت زیادہ اہم ہے۔ اگر تم آرام چاہو گی تو ہم انتظار کریں گے، چند دن بعد وہی رشتہ ہوگا، وہی محبت ہوگی، کسی چیز کو زبردستی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سسی نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ شاید ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے مرد کو اتنی سادہ اور ذمہ دار انداز میں ان موضوعات پر بات کرتے سنا تھا۔ اس کے دل کا کچھ بوجھ جیسے آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگا۔ وہ ابھی بھی شرما رہی تھی مگر اس شرمندگی میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا، میں نے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا۔ فارس نے مختصر سا جواب دیا، اسی لیے تو بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خاموشی اکثر غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے جبکہ ایک صاف گفتگو بہت ہی ڈر ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے مگر یہ خاموشی پہلے سے زیادہ اجنبی نہیں تھی۔ سسی نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال ابھرا کہ شاید فارس سخت ضرور ہیں، اپنی بات منوانا بھی جانتے ہیں، مگر کم از کم وہ ان مردوں میں سے نہیں جو عورتوں کی جھجک کو
اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شاید اس لیے اس کے دل میں فارس کے لیے احترام کی ایک نئی کیفیت خاموشی سے جنم لینے لگی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ مال پہنچ گئے۔ مال کے داخلی حصے سے گزرتے فارس اور سسی لفٹ کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا تو دونوں اندر داخل ہو گئے۔ سسی حسب عادت خاموشی سے کونے میں جا کھڑی ہوئی، جبکہ فارس اس کے برابر کھڑا منزل کا بٹن دبا چکا تھا۔ دروازہ بند ہونے ہی والا تھا کہ ایک شخص تیزی سے اندر آ گیا۔ چند لمحے تینوں کے درمیان خاموشی رہی۔ شخص بار بار نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھتا، پھر جیسے کسی پرانی یاد سے ملانے کی کوشش کرتا۔ آخر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، آپ فارس شاہ ہیں؟ فارس نے رخ موڑے، چند لمحے اس کے چہرے پر نظریں جمائے رکھی، پھر اس کی آنکھوں میں پہچان کی ہلکی سی جگہ ابھری۔ شاہ نواز؟ سامنے والے کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ پھیل گئی۔ یار، میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم ہو، کافی دیر سے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ فارس نے مسافہ کیا، کتنے سال بعد مل رہے ہیں، کیسے ہیں؟ آج کل کیا کر رہے ہو؟ شاہ نواز نے ہنستے ہوئے جواب دیا، زندگی جیسے تیسے گزر رہی ہے، تم سناؤ؟ ہمیشہ کی طرح کامیاب لگ رہے ہو۔ پھر اس کی نظر پہلی بار سسی پر گئی، جو خاموش کھڑی تھی، اور یہ فارس نے بے اختیار سسی کا ہاتھ تھام لیا۔ لمحہ بھر کی نسبت نرم تھا۔ میری منگیتر ہے، چند دن بعد ہماری شادی ہے، آج بارات کی شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے شاہ نواز کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی، پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اس نے سسی کو غور سے دیکھا۔ سسی نے جیسے اس کی آواز دوبارہ سنی، بے اختیار سر اٹھایا۔ اگلے لمحے اس کا خون جیسے خشک ہو گیا، چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا، جیسے سرخی میں بدلنے لگا۔ سانس سینے میں اٹک گئی، انگلیاں کانپنے لگی۔ اس کی نگاہیں شاہ نواز کے چہرے پر جم گئی تھی، جسے برسوں پرانا کوئی ڈر اچانک زندہ ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کانوں میں دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا، قدموں سے جان نکل گئی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹتی ہوئی لفٹ کی دیوار سے جا لگی، مگر فارس کی توجہ ابھی تک شاہ نواز پر تھی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ شاہ نواز نے طنزیہ ہنسی۔ فارس، تم واقعی اس لڑکی سے شادی کر رہے ہو؟ فارس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ ہاں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شاہ نواز نے سر ہلایا، جیسے افسوس کر رہا ہو۔ مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ فارس کی نظریں سرد ہو گئی۔ صاف صاف بات کرو۔ شاہ نواز ایک قدم آگے بڑھ نہایت گھٹیا انداز میں بولا، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تم نے رشتہ ایسی لڑکی سے جوڑا ہے جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ سسی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو شدت سے پکڑا، انگلیوں کی پورے سفید پڑ گئی، اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی۔ فارس کی آواز اب گونجنے لگی تھی، اپنے الفاظ سنبھال کر استعمال کرو۔ مگر شاہ نواز جیسے اس لمحے کے انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے مزید زہر اگلا، اگر یقین نہیں آتا تو اس کے جسم پر ایسی نشانیاں بھی بتا سکتا ہوں جو صرف وہی جان سکتا ہے جس نے… اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے فارس کا ہاتھ اس کے گریبان پر پڑا۔ اس نے پوری طاقت سے اس کے لفٹ کی دیوار سے اسے دے مارا۔ خبردار! اس کی آواز دہاڑ بن کر گونجی، میری منگیتر کے بارے میں ایک لفظ بھی اور بولا تو زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ شاہ نواز کے ہونٹوں پر خوف کے بجائے مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے جان بوجھ کر فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، غصہ مجھ پر کیوں؟ اگر میری بات جھوٹ ہے تو خود اس سے پوچھ لینا، اپنی شادی کے بعد حقیقت خود سامنے آ جائے گی۔ یا ایک کام کرو، اس کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور دیکھ لو، اس کی ٹانگوں کے بیچ ایک کالا تل ہے، دائیں دھڑکن بائیں والی سے بڑی ہے۔ یہ سنتے ہی فارس کی انگلیاں بے اختیار دھیری پر اس کے چہرے پر پہلی بار الجھن کی ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ شاہ نواز نے اس لمحے اپنے کپڑے سیدھے کیے، لفٹ رکی، دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلتے ہوئے پلٹا اور زہر آلود لہجے میں بولا، ہر سچ دیر تک نہیں چھپتا فارس شاہ۔ دروازہ بند ہوتے ہی لفٹ میں خاموشی چھا گئی۔ فارس نے فوراً پلٹ کر سسی کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان باقی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سفید ہو چکا تھا، ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھی۔
وہ جیسے ہال میں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی نظریں خالی خلا میں جمی تھی، جسم بے قابو ہو کر لرز رہا تھا، جیسے کسی نے اسے دوبارہ اسی خوفناک ماضی میں دھکیل دیا ہو جہاں سے نکلنے میں اسے برسوں لگے تھے۔ سسی! فارس نے گھبرا کر اسے پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے لمحے اس کی پلکیں بند ہوئی، جسم کا سارا وزن اچانک آگے کو جھک گیا۔ فارس نے فوراً اس کے بازو سے اسے تھام لیا، ورنہ وہ سیدھی فرش پر گر جاتی۔ سسی، آنکھیں کھولو۔ اس نے بے چینی سے اس کے گال تھپتھپائے، مگر اس کے ہاتھ پاؤں مکمل ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ فارس نے فوراً گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا، ایک بازو سے اسے سنبھالتے ہوئے مسلسل اس کا نام پکار رہا تھا، لیکن اس کی نظریں اب سسی کے بے جان چہرے اور اپنے ذہن میں گونجتے ان کی زہریلے الفاظ کے درمیان الجھ چکی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے صاف بتا رہے تھے کہ پہلی بار اس کے مضبوط یقین کے اندر ایک خطرناک سوال نے خاموشی سے جنم لے لیا تھا۔ ایک گھنٹہ بعد سسی اپنے کمرے کے بستر پر ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ کلینک سے واپس آتے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے چہرے کی زردی ابھی بھی ویسی ہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے پڑ چکے تھے اور وہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سامنے خان صاحب، شہین بیگم، انمتا اور فارس خاموش کھڑے تھے۔ کمرے پر ایسی خاموشی تاری تھی جیسے ہر شخص کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ کسی کے پاس نہ ہوں۔ آخر عثمان صاحب نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی توڑی۔ بیٹا، فارس میں معذرت چاہتا ہوں، آج کا دن شاید مناسب نہیں رہا۔ اگر برا نہ مانو تو کل دوبارہ وقت نکال لینا، پھر دونوں تم آرام سے بازار چلے جانا۔ انہوں نے سسی کی طرف دیکھ کر بات کو معمولی بنا کی کوشش کی کہ ویسے ہی شادی کی تاریخ سن کر تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، اس لیے طبیعت خراب ہوئی اور بے ہوش ہو گئی۔ فارس نے صرف ایک لمحہ عثمان صاحب کو دیکھا۔ اس نے لفٹ میں ہونے والی پوری بات کسی سے نہیں کی، نہ وہ الزام، نہ شاہنواز کا نام، نہ وہ زہریلے الفاظ جنہوں نے ایک لمحے میں سسی کے چہرے پر سے زندگی چھین لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات ابھی یہاں تک گئی ہے تو شاید معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اسے دھیرے سے کہا، انکل، آپ اگر برا نہ مانے تو میں سسی سے چند منٹ اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ عثمان صاحب کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑک گیا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نگاہ بیوی سے ملی، دونوں کی آنکھوں میں خوف سا تڑ گیا، مگر سامنے فارس شاہ کھڑا تھا، وہ شخص جس سے یہ رشتہ ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چند لمحے بعد عثمان صاحب نے خود کو سنبھالا اور ہلکے سے مسکرا کر بولے، جی جی ضرور، تم لوگ آرام سے بات کرو۔ وہ شہین بیگم اور انمتا کا اشارہ کرتے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف دو لوگ رہ گئے۔ سسی نے مزید سر جھکا لیا، جیسے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ فارس نے چند لمحے وہیں کھڑے اسے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ چل کر بستر کے قریب رکھی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی حائل رہی۔ آخر فارس نے گہرا سانس لیا اور نہایت پرسکون لہجے میں بولا، مجھے نہیں معلوم وہ آدمی کون تھا، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ اس نے تم پر ایسا الزام کیوں لگایا۔ سسی کی پلکیں کانپی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ فارس نے اپنی نظریں اس کے جھکے ہوئے چہرے پر رکھتے بات جاری رکھی، جہاں تک میں نے تمہیں جانا ہے تم ایک گھریلو لڑکی ہو، تمہاری دنیا تمہارا گھر ہے، اس لیے اس کی بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ سسی کی بات اس کے ہونٹ لرزے، آنکھوں میں ایک آنسو خاموشی سے اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ فارس کی آواز پہلے بھی نرم تھی، ہاں، اسے جو کچھ کہا اس نے مجھے پریشان ضرور کیا۔ میں انسان ہوں، پتھر نہیں، لیکن پریشان اور یقین کر لینے میں فرق ہوتا ہے نا، اور میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سسی نے پہلی بار سر اٹھایا، اس کی سرخ آنکھوں میں ایسا درد تھا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں وہ خاموش چیخ صاف دیکھی، مگر اس نے مزید سوال نہیں کیے، صرف اتنا بولا، تم آرام کرو، کل دوپہر تک دوبارہ آؤں گا، پھر شاپنگ مکمل کریں گے، اوکے؟ اس کے لہجے میں وہی مضبوطی واپس آ گئی تھی۔ تمہیں کی فکر مت کرو، جس طرح اس نے تمہاری عزت پر انگلی اٹھائی نا، اس کا حساب اسے دینا پڑے گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک سسی نے لرزتے ہاتھ سے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ فارس رک گیا، اس نے پلٹ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ سسی کی گرفت
मजबूत नहीं थी मगर उसमें एक अजीब सी बेबसी थी। वो बमुश्किल बोल सकी, एक एक बात मानेंगे मेरी? फारिस खामोशी से उसे देखता रहा। क्या? ससी ने नजरें झुका ली। उस आदमी को कुछ मत कहिए, ना उससे मिलने की ख्वाहिश कीजिए, ना उसके पीछे जाइए, जाने दीजिए उसे। फारिस के माथे पर बल पड़ गए। क्यों? उसने तुम्हारी वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर सका था कि ससी ने आहिस्ता से सरनफी में हिला दिया। बस मेरी खातिर इस मामले को यही खत्म कर दे। उसकी आवाज में ऐसी टूटी हुई इल्तिजा थी कि चंद लम्हों के लिए फारिस भी खामोश हो गए। वो उस चेहरे को और से देखता रहा, जैसे वहां किसी ऐसे राज की अतार चढ़ाओ तलाश कर रहा हो जिसे ससी हर कीमत पर छुपाना चाहती हो। आखिर उसने अपनी कलाई आहिस्तगी से उसकी उंगलियों से आजाद की, बगैर किसी कुछ कहे एक नजर उस पर डाली, फिर मुड़ा और खामोश कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। जबकि ससी की बंद होती आंखों से टूट कर उसकी हथेली पर गिर चुका था। फारिस के जाने के बाद ससी उसी जगह बेहिस बैठी रह गई। दरवाजा बंद होने की आवाज पर उसके कानों तक न पहुंची। उसकी नजरें खला में जम गई, सांसें धीमी पड़ने लगी और अगले लम्हे हाल उसकी आंखों से ओझल हो गया। वो 3 साल पहले जा चुकी थी, एक ऐसे दिन जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वो घबराहट के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें खुली तो चंद लम्हों तक उसे समझ न आया कि वो कहाँ है। कमरा अजनबी था, दीवारें अजनबी थी, और उसके दिल में एक नामालूम खौफ तेजी से बह रहा था। अचानक बाहर से घुंघरू की मुसलसल आवाज उसके कानों से टकराई। उसका दिल जोर से धड़का। वो जल्दी से उठ बैठी, नजरें पूरे कमरे में दोहराई मगर वहां कोई नहीं था। उसने कांपते कदमों से बिस्तर छोड़ा और खिड़की के करीब जाकर पर्दा आहिस्ता से सरकाया। सामने का मंजर देखते उसकी सांस सीने में रुक गई। कई लड़कियां भड़कीले मगर नीम अरियां लिबास पहने, पाँव में घुंघरू बांधे नाच रही थी। उनके चेहरों पर मस्तूरी मुस्कुराहटें थी मगर आंखों में अजीब सी बेबसी थी। ससी के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन पर्दा वापस छोड़ दिया और दीवार से लग गई। ये मैं कहाँ हूँ? उसके होंठों से बेख्तियार निकला मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और वो चौंक कर पलटी, मगर अगले लम्हे मंजर धुंधला हो गया। हकीकत ने उसे पूरी बेरहमी से वापस उसकी गिरफ्त में ले लिया था। दरवाजा दराम से खुला और उस्मान साहब तेज कदमों से अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ससी अभी पूरी तरह संभल भी ना पाई थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसका सर एक तरफ झटक गया, आंखें से आंसू फौरन बह निकले। उस्मान साहब गुस्से से चीखे, जरूरत क्या थी तुम्हें फारिस शाह के सामने बेहोश होने की? पहले वो लड़का तुम पर वो घटिया इल्जाम लगा गया, ऊपर से तुमने ड्रामा करके सब कुछ और मुझको बना दिया। ससी ने लरजते हाथों से अपने गाल थामे। पापा, उसकी आवाज रोने से भर गई थी। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरी क्या गलती? 3 साल से मैं हर रोज मर रही हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैं खुद खुद अगवा हुई थी क्या? उस्मान साहब ने गुस्से से उसकी बात काटी। खामोश। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। ये बताओ, वो लड़का कौन था? वो तुम्हें कैसे जानता है? क्यों तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहा था? ससी के आंसू बेकाबू हो गए। उसे इसकी लेकर बोली, वो भी उन्हीं लोगों में से एक था जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जिन्होंने इससे आगे उसकी आवाज टूट गई। उस्मान साहब का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। उन्होंने हाथ दोबारा उठाया ही था कि अनमता दौड़ती दरमियान में आ गई। उसे दोनों हाथ फैलाकर ससी को अपने पीछे कर लिया और बुलंद आवाज में बोली, बस कर दे बाबा, खबरदार अगर आपने ससी को दोबारा हाथ भी लगाया। उस्मान साहब गुस्से से बेटी को घूरने लगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। अनमता एक कदम भी पीछे ना हटी। नहीं हटूंगी। ससी का कोई कसूर नहीं, ये पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, आप इस पर हाथ नहीं उठा सकते। उस्मान साहब ने तलक हंसी हंसी, कसूर नहीं है, सारा कसूर ही इसी का है। मैं हमेशा कहता था कि इज्जत से घर में रहो, हर किसी पर भरोसा मत करो, मगर इसे तो अपनी मर्जी करनी थी। आज देख लो, हर किसी का मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। और उनकी आवाज में नफरत बढ़ गई। और इससे बेहतर था ये उसी दिन मर जाती। आखिर ये जी क्यों रही है?
یہ جملہ سسی کے دل پر کسی تیز دھار ہتھیار کی طرح لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے اور بے اختیار روتی زمین پر بیٹھ گئی۔ عثمان صاحب نے غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی چھائی رہی۔ پھر انمتا فوراً قدموں کے بل گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھی، اس اپنے سینے سے لگا لیا۔ سسی اس کے گلے سے لپٹ کر اس شدت سے روئی جیسے برسوں سے رکے ہوئے آنسو آج راستہ پا گئے۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ دروازے کے قریب کھڑی شاہین بیگم دونوں بیٹیوں کو خاموش آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ ان کے لب کئی بار ہلے مگر کوئی لفظ باہر نہ آ سکا۔ آخر انہوں نے سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ انمتا اپنی بہن کو مسلسل تھامے بیٹھی رہی، جسے ڈر ہو کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے اسے چھوڑا تو سسی پھر کسی اندھیرے میں گم ہو جائے گی۔ اگلا دن دوپہر ڈلنے کو تھی۔ سسی خاموشی سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، چہرے پر زردی، آنکھوں کے نیچے ہلکی، اور ذہن پر پچھلے دن کی ساری ہولناکی اب سایہ بنے ہوئے تھی۔ وہ آج کسی قیمت پر بھی گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، مگر عثمان صاحب کے دو ٹوک حکم کے آگے اس کی خاموشی ہمیشہ کی طرح ہار گئی تھی۔ پورا راستہ دونوں کے درمیان ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ آخر گاڑی ایک بلند و بالا عمارت کے سامنے آ کر رکی تو سسی نے چونک کر باہر دیکھا، پھر الجھن سے فارس کی طرف مڑی۔ یہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں تو مال جانا تھا نا، شادی کا لہنگا لینا تھا۔ فارس نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے مختصر جواب دیا، یہ میرا فلیٹ ہے، کبھی کبھی کام کے بعد یہاں آ جاتا ہوں، آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ سسی ایک لمحہ وہیں بیٹھی رہی، عجیب دل میں بے چینی سی بھر گئی، مگر اگلے لمحے خاموشی سے دروازہ کھول کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ چند منٹ بعد دونوں فلیٹ کے اندر تھے۔ جگہ بے حد خوبصورت اور نفیس تھی، مگر سسی کی نظریں کسی چیز پر نہ ٹھہری۔ فارس اسے سیدھا ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس کی طرف رک کر کے بولا، کل رات سے میں بالکل نہیں سو سکا ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ شاہ نواز کی باتیں بار بار ذہن میں گونجتی رہی، جتنا انہیں جھٹکنے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ واپس آ جاتی تھی۔ سسی نے سر جھکا لیا۔ فارس نے گہرا سانس لیا، میں تم سے ایک مشکل بات کرنے آیا ہوں۔ شاید تمہیں میری بات بری لگے، مگر میں اپنے دل کی شک کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سسی نے پہلی بار چونک کر اسے دیکھا۔ فارس نے نظریں اس پر جمائے رکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے ماضی کی سچائی خود بتاؤ۔ جو کچھ ہوا، جیسا بھی ہوا، میں تمہیں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، نہ کہ کسی اجنبی کے منہ سے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، لیکن خاموشی میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ سسی کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تو آپ کو مجھ پر یقین نہیں رہا؟ اس نے بہت مشکل پوچھا۔ فارس نے فوراً جواب دیا، میں یقین کھونا نہیں چاہتا، اس لیے یہاں ہوں۔ اگر یقین نہ ہوتا تو شاید میں تمہارے سامنے بیٹھا بھی نہ ہوتا، مگر میں انسان ہوں سسی۔ جو کچھ اس آدمی نے کہا اس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود مجھے سچ بتاؤ تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، یا پھر مجھے آج اجازت دو کہ میں تمہارے قریب آ کر وہ نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا، سسی کے ہونٹ کانپے۔ آپ محبت کے دعوے کرتے تھے نا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اور آج آپ مجھ سے ایسے میرے کردار کا ثبوت مانگ رہے ہیں؟ محبت سوالوں سے کمزور ہو جائے گی تو محبت نہیں رہتی ہے فارس شاہ۔ فارس نے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمحہ لمبی سانس روکی۔ میں تمہاری توہین نہیں کرنا چاہتا، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک اس کی جیب میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ اس کی اسکرین پر نظر ڈالی، عثمان انکل لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری طرف عثمان صاحب کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، فارس بیٹا، تم لوگ جہاں بھی ہو فوراً سٹی ہاسپٹل پہنچو، شاہین کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر ایمرجنسی میں لے گئے ہیں۔ نیم بے ہوشی میں وہ بار بار سسی کو پکار رہی ہے، جلدی آؤ۔ فارس کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں انکل، ہم بس ابھی پہنچ ہی رہے ہیں۔ اس نے فون بند کیا تو سسی گھبرا کر اس کے قریب آ گئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فارس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔
ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا، تمہاری امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ ششی کے چہرے پر خون اتر آئے، وہ کچھ پوچھے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ فارس بھی اس کے پیچھے نکل آیا۔ چند لمحے پہلے جو گفتگو دونوں کے درمیان فاصلے بڑھا رہی تھی وہ وہی ادھوری رہ گئی، کیونکہ اب دونوں کی منزل صرف ایک تھی، اسپتال، جہاں ایک نئی آزمائش ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تیز قدموں سے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر پہنچے۔ سامنے عثمان صاحب بے چینی سے ایک طرف کھڑے تھے، جبکہ انمتا کی آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے سسی کو دیکھا، وہ دوڑ کر اس کے پاس اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ سسی، جلدی آؤ، امی بار بار تمہیں اور فارس بھائی کو پکار رہی تھی۔ اچانک اس کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ ہم فوراً یہاں لے آئے، مگر ڈاکٹر کہہ رہے کہ حالت بہت نازک ہے۔ سسی کا دل جیسے سینے میں بیٹھ گیا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، امی کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو، ابھی۔ جواب کا انتظار کیے بغیر وہ وارڈ کی جانب رکھی۔ فارس بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے سسی کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ شاہین بیگم سفید بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانس ٹوٹی چل رہی تھی اور جسم مختلف طبی آلات سے جڑا ہوا تھا۔ امی، سسی کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ وہ دوڑ کر بستر کے قریب پہنچی اور دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، آنکھیں کھولے، میں آ گئی ہوں، دیکھیں میں آپ کے پاس۔ شاہین بیگم نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھائی، دھندلی نظروں سے پہلے سسی کو دیکھا، پھر آہستہ سے قاضی کی طرف اشارہ کیا۔ فارس فوراً قریب آ گیا۔ وہ جھک کر ان کے قریب ہوا تو شاہین بیگم نے کمزور ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ان کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی، فارس بیٹا۔ فارس نے جھک کر کہا، جی میں یہی ہوں، آپ آرام کریں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے سر نفی میں ہلایا، نہیں میری بات سنو، شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ان کی سانسیں پھولنے لگی، مگر وہ پھر سے بولتی رہی، جیسے بھی حالات ہوں، میری سسی کو اکیلا مت چھوڑنا، وہ بہت معصوم ہے، بہت بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، مگر اسے سزا مل رہی ہے، ایسی سزا جس کی وہ حقدار نہیں۔ سسی روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، امی پلیز ایسی باتیں نہ کریں نا، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ مگر شاہین بیگم کی نظریں صرف فارس پر تھیں۔ انہوں نے لڑتے ہوئے کہا، میری ایک آخری درخواست ہے، اسے عثمان کے حوالے مت کرنا، میں جا رہی ہوں، اب یہ تمہاری امانت ہے، سچائی جیسی بھی ہو، جب بھی تمہارے سامنے میری بیٹی کا ہاتھ مت چھوڑنا، وعدہ کرو۔ فارس کے ہونٹ خشک ہو گئے، وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں، فکر نہ کرے۔ شاہین بیگم کی آنکھوں میں جیسے ایک لمحے کے لیے سکون اترا، مگر اگلے لمحے ان کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ سسی گھبرا کر چیخ اٹھی، امی، امی میری طرف دیکھے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائے، امی۔ شاہین بیگم کے ہونٹ ہلے مگر آواز ہی نہ نکل سکی۔ اچانک ڈاکٹر اور نرس سے تیزی سے اندر داخل ہوئی، پلیز آپ سب باہر جائیں۔ ایک ڈاکٹر نے جلدی سے کہا۔ سسی نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، میری امی کے پاس مجھے رہنے دے۔ مگر نرس نے نرمی سے اس کے ہاتھ الگ کیے۔ فارس نے آگے بڑھ کر سسی کو سنبھالا، کیونکہ وہ مسلسل دروازے کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ بند ہو گیا، سب کی نظریں اس بند دروازے پر تھی۔ سسی کھینچ گیا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آرامتا اس کے پاس تھی، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں بھری ہوئی تھی۔ فارس ایک طرف خاموش کھڑا تھا، اس کے ذہن میں بار بار شاہین کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میری بیٹی کا ہاتھ مت چھوڑنا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر وہ خاموش افسوس تھا، اس سے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عثمان صاحب ایک پیار آگے بڑھے، ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے نظریں چکا لی، ہمیں افسوس ہے، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ اتنا سننا تھا کہ سسی کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ نہیں، اس کے دل دہلا دینے والی چیخ پورے کوریڈور میں گونجی۔ اس کی قدم لڑکھڑائے اور وہ وہیں فرش پہ بیٹھ گئی۔ اننتا بھی خود کو سنبھال نہ سکی، وہ بہن کے برابر زمین پہ بیٹھتے پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹی ایسے رو رہی تھی جیسے ان کے سروں پر پوری دنیا کا سایہ اٹھ گیا۔ پھر سسی بار بار
टूटती हुई आवाज में पुकार रही थी, मम्मी एक बार आंखें खोल देना, मुझे अकेला छोड़कर मत जाए, मम्मी प्लीज वापस आ जाए। मगर इस पुकार का जवाब अब कभी आने वाला नहीं था। फारिस चंद में वहीं खड़ा उन दोनों को देखता है। उसके कानों में शहीन बेगम की आखिरी वसीयत अब पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रही थी, जिसे मरते हुए एक माँ ने अपनी पूरी दुनिया उसके हाथों पर रख दी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तदफीन के दिन गुजर चुके थे। घर पर ऐसा सुनाटा छा, हर दीवार अपने पीछे किसी का मातम कर रही थी। हर शख्स अपने दुख में गुम था, मगर ससी का दुख सबसे अलग था। वो अपने कमरे के एक कोने में खामोश बैठी थी। शाम ढल चुकी थी। उसने कमरे की लाइट जलाने की भी जहमत नहीं की। उसकी नजरें सामने दीवार पर जमी थी, मगर वह दीवार को नहीं, अपने माँ के चेहरे को देख रही थी। हर बार शहीन बेगम की आखिरी आवाज उसके कानों में गूंजती, मेरी ससी को अकेला मत छोड़ना। उसके डर में दर्द की एक लहर होती थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि 3 साल तक वो अपनी माँ से बेवजह ही नाराज रही थी। वो ये समझती रही थी कि शायद वो इसकी खामोशी उसके जख्म और उसकी टूटी हुई रूह को संभालती ही नहीं है। मगर अब जो हमेशा की वो जा चुकी थी, उसे मालूम हुआ कि उसके दर्द का सबसे भारी बोझ तो उसकी माँ ने उठाया था। उसके लिए खामोशी से जलती रही और आखिरकार उस गम के साथ दुनिया से छोड़कर चली गई। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और फारिस अंदर आया। उसने नजर अंधेरे में बैठी सस्सी को देखा, फिर खामोशी से आगे बढ़कर कमरे की लाइट जला दी। लाइट फैली तो सस्सी ने पलके भी न झपकाए। फारिस आहिस्ता से उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। चंदन में वो इसे खामोशी से देखता रहा। फिर धीमे मगर कदरे सख्त लहजे में बोला, तुमने फिर क्यों नहीं कुछ खाया? अनंता ने बताया 3 दिन से मैं तुम्हें सिर्फ पानी पर जिंदा हो। आखिर खुद को ये सजा क्यों दे रही हो? सस्ती खामोश रही। फारिस ने गहरा सांस लिया। अगर तुम्हारी अम्मी आज तुम्हें इस हाल में देखती तो क्या खुश होती? तुम्हें टूटता हुआ देखना चाहती थी या संभलता हुआ? ससी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उन आंसू को पीछे कोई फैसला भी था। वो चंदन में खामोशी से देखते रही, फिर धीरे से बोली, फारिस शाह, आप बहुत अमीर हैं, बहुत ताकतवर हैं। लोग कहते हैं कि आपके पास इख्तियार है, रसूख है, कानून तक आपकी बात सुनता है। फारिस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये सब क्यों कह रही हो? ससी की आवाज में पहली बार एक अजीब सा एतमाद उभरा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? फारिस ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर। ससी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप कहते थे ना कि आप मुझसे मोहब्बत करते। वो मोहब्बत सच्ची थी तो क्या आप इसे साबित करेंगे? फारिस चंद मुंह तक उसे देखता रहा। चंद महीनों की मंगनी में उसने ससी को हमेशा डरी हुई, खामोश और नजरें झुकाए हुए देखा था। आज पहली बार वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या बात है ससी, मुझे सब बताओ। ससी ने आंखें बंद कर ली, जैसे 3 साल से एक बंद दरवाजा आज खुलने वाला हो। 3 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। मैं हंसती थी, जीती थी, दोस्तों के साथ घूमती थी। नई जगह देखना, पार्टियों में जाना, जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीना मेरी पसंद था। बाबा मुझे डांटते भी थे, मगर मैं यही समझती थी कि मैं सिर्फ अपनी उम्र के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूँ। उससे गहरी सांस ली। मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, आयजा। बहुत अच्छी दोस्त बन गई मेरी। कम से कम मुझे यही लगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो एक ऐसे गिरोह से ताल्लुक रखती है जो लड़कियों को धोखे से फंसाता है। एक दिन उसने मुझे बुलाया और मैं चली गई, और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ससी की आवाज कांपने लगी और उन्होंने मुझे अगवा कर लिया, एक कोठी में ले गए। उसने अपने आंसू पूछे, कोशिश की, मगर आवाज और हाथ लर्ज रहे थे। बाबा ने 3 दिन बाद मुझे वहां से निकाल लिया, मगर इन 3 दिनों में मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। पहली रात वो रुक गई। उसके होंठ बुरी तरह से कांपे। फारिस खामोश बैठा था। मैंने ससी ने टूटती हुई आवाज में बात मुकम्मल की। पहली रात उन्होंने मुझसे सिर्फ कैद रखा, मगर उसके बाद उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। 3 आदमियों ने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया। उनमें शामिल था
اس کے بعد الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈانپ کر رونے لگی. کچھ لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھالا. بابا نے عزت کے خوف سے سب کچھ دبا دیا. کسی کے خلاف اور کسی کی عزت کے خلاف مقدمہ نہیں ہوا. کسی کو سزا نہیں ملی. لیکن ان لوگوں کی سزا ختم ہو گئی، میری نہیں. میں 3 سال سے ہر روز وہی 3 دن جی رہی. میں گھر میں قید ہوں، ان لوگوں سے بات نہیں کر پاتی. نیند میں چیخ کر اٹھتی ہوں، اپنی ہی زندگی میں ڈرتی ہوں. اس نے آہستگی سے فارس کی طرف دیکھا. لیکن اب نہیں. اب میں خاموش نہیں رہنا چاہتی. میری ماں میرا درد اپنے اندر لیے دنیا سے رخصت ہو گئی. میں چاہتی ہوں میرے مجرم قانون کے سامنے آئے، انہیں سزا ملے. انہیں معلوم ہوئے کہ انہوں نے صرف ایک لڑکی کی نہیں، ایک پوری زندگی کی تباہی کی ہے. اس کی آواز ٹوٹ گئی. مجھے معلوم ہے شاید آپ مجھ سے شادی بھی نہ کریں. میں آپ کو اس کا قصوروار بھی نہیں ٹھہراؤں گی، مگر 6 مہینے سے ہمارا ایک رشتہ ہے نا. اگر اس رشتے کی کوئی قدر ہے تو صرف ایک بار میری مدد کر دیجیے. مجھے انصاف چاہیے، صرف انصاف. کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی. فارس کے چہرے سے جیسے سارا رنگ اتر گیا. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہ نواز کے زہریلے الفاظ کے پیچھے اتنی ہولناک حقیقت چھپی ہوگی. اس کی مٹھی بے اختیار بھیج گئی. نظریں سسی پر جمی تھی، مگر الفاظ جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. وہ نہ فوراً ہاں کہہ سکا نہ انکار. صرف خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو آج پہلی بار اپنے زخم نہیں، اپنے لیے انصاف مانگ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے چلا گیا، ایک فیصلہ کر کے. رات گہری ہو چکی تھی. سسی واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو پہلی بار اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر رکھا ہوا برسوں پرانا پتھر کہیں پیچھے ہلکا ہوا ہے. فارس کے سامنے سچ بولنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب سی خاموش طاقت پیدا ہوئی تھی. 3 سال تک اپنے زخموں کو چھپاتی رہی، خود کو کمرے میں قید رکھتی رہی، ہر الزام اپنے وجود پر سہتی رہی. مگر بدلے میں اسے کیا ملا؟ اس کی ماں، اس کا درد اپنے سینے میں لیے دنیا سے رخصت ہو گئی. اور وہ مزید خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی کھڑی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا. عثمان صاحب اندر داخل ہوئے. ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ غصے اور غم کی وجہ سے عجیب امتزاج سے بڑا تھا. انہوں نے دروازہ بند کیا اور سیدھا سسی کے سامنے آ کر رکے. مجھے ایک بات کا جواب دو. ان کی آواز سخت تھی. کیا تم نے فارس شاہ کو سب بتا دیا؟ سسی نے چند میں انہیں دیکھا. حیرت انگیز طور پر آج اس کے اندر خوف نہیں تھا، نہ نظریں جھپکی، نہ آج ڈر سی. اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، جی بتا دیا. عثمان صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا. میں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا؟ سسی نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، ہاں پہلی بار میں نے صحیح کام کیا. میں مجرم نہیں ہوں بابا، میرے ساتھ جرم ہوا ہے. میں قصوروار نہیں ہوں، مظلوم ہوں. اور اب میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے میری زندگی برباد کی وہ قانون کے سامنے جواب دے. عثمان صاحب نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، قانون، انصاف؟ تمہیں لگتا ہے کہ اس سب کے بعد کوئی تمہاری طرف دیکھے گا بھی؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر دی. سسی کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی. اگر خاموشی رہنے کا نام زندگی تھا تو 3 سال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی. میں تو صرف سانس لے رہی ہوں. امی، میرا درد دیکھتے دیکھتے مر گئی اور میں ہر درد تھوڑا تھوڑا جی کر مر رہی ہوں، اور میں ہر دن تھوڑا تھوڑا مر بھی رہی ہوں. اب اگر انصاف مانگنے کی قیمت میری باقی ہے تو مجھے منظور ہے. عثمان صاحب نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، اپنا نہ صحیح تو کم از کم انمتا کا تو سوچ لیتی. تمہارے بعد کون اس گھر کی دوسری بیٹی سے رشتہ کرے گا؟ ہاں، لوگ انگلیاں اسی پر اٹھائیں گے. سسی نے گہری سانس لی. اگر کسی لڑکی کی عزت اس کی بات پر ناپی جاتی ہے کہ اس کے پاس ساتھ ظلم ہوا ہے یا نہیں تو مسئلہ ہم نہیں، سوچ ہے. میں اپنی بہن کے لیے جھوٹ کی بنیاد پر زندگی نہیں چاہتی. عثمان صاحب کا ضبط ٹوٹ گیا. بس بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری. وہ غصے میں ہاتھ اٹھاتے اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور نمتا تیزی سے دونوں کے درمیان آ گئی. خبردار بابا. اس کی پہلی بار آواز اتنی بلند ہوئی. اس کے بعد آپ نے سسی پر ہاتھ اٹھایا تو میں خاموش نہیں رہوں گی. عثمان صاحب ایک لمحے کو ساکت رہ گئے. تو پھر
तुम भी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। अनमता की आंखों में आंसू बहने लगे मगर आवाज मजबूत थी। आपके खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ। 3 साल पहले जब सस्सी घर वापस आई थी, उस दिन आपका फर्ज था कि आप पुलिस के हवाले पास आते और लोग दिलवाते, मगर आपने इज्जत बचाने के लिए सच दफन कर दिया। बताइए, इस इज्जत ने हमें क्या दिया? हमारी माँ चली गई, सस्सी जिंदा होते भी जिंदा नहीं जी सकी, और आज भी आपको सिर्फ फिक्र है लोगों की। उस्मान साहब ने बेबसी से दोनों बेटियों को देखा। उनके होंठ कई बार हिले मगर कोई जवाब न बन सका। अनमता की आवाज अब टूटने लगी थी। बस बाबा, अब बहुत हो गया। बस थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दे मुझे। कुछ लम्हे कमरे से खामोशी से वो बाहर निकली और फिर उस्मान साहब ने आहिस्ता से नजरें झुका ली। उनके चेहरे पर पहली बार गुस्से से ज्यादा शिकस्त दिखाई दे रही थी। वो मुड़े, दरवाजा खोला और खामोश कदमों से कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद होते ही सस्सी के अंदर बरसों से कायम मजबूती टूट गई। उसके घुटने जवाब दे गए। अनमता फौरन आगे बढ़ी और उसे संभाल कर अपने सीने से लगा लिया। सस्सी ने बहन को मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू इस बार सिर्फ दुख के नहीं थे, इसमें बरसों की खामोशी टूटने का दर्द भी शामिल था। जहाँ एक ही लड़की शुरू से हौसला कर रही थी। 15 दिन गुजर चुके थे। ससी लाउंज में बैठी थी। इन दिनों उसकी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। वो पहले की तरह खौफजदा जरूर थी मगर अब उसकी आंखों में एक जिद भी थी, इंसाफ की जिद। उसी लम्हे दरवाजा खुला और फारिस अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मामूल से भी मुख्तलिफ संजीदगी थी। ससी खामोशी से पूछती हुई बाकी थी कि वो सीधा उसके पास आया और आहिस्ते से उसके हाथ थाम कर बोला, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ससी ने उलझन से उसे देखा। सरप्राइज? इस वक्त कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? फारिस ने सिर्फ इतना कहा, रास्ते में कुछ मत पूछो, बस मुझ पर भरोसा करो। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि ससी मजीद कुछ ना बोल सकी। चंद मिनट बाद गाड़ी शहर की एक इमारत के सामने आकर रुकी। ससी ने बाहर एक नजर डाली। अगली लम्हे उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। पुलिस स्टेशन? उसने हैरत से फारिस को देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं? फारिस ने जवाब देने की बजाय गाड़ी का दरवाजा खोला और बोला, मेरे साथ आओ। ससी के दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। खामोशी से उसके साथ अंदर दाखिल हुए। चंद कदम चलने के बाद फारिस रुक गया। देखो, सामने देखो। ससी ने बेख्तियार नजरें उठाई, लेकिन अगले लम्हे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। सामने 3 आदमी घुटनों के बल बैठे थे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीरें, चेहरे पर खौफ और शिकस्त। और उनमें सबसे आगे शाहनवाज था, वही चेहरा और उनमें और वही आंखें, वही शख्स जिसे देखकर 3 साल पहले उसकी दुनिया एक बार फिर बिखर गई थी। बाकी 2 चेहरे भी वो कभी भूल नहीं सकी थी। एक ही लम्हे में उसके जहन के बंद दरवाजे टूट गए। उसे लगा जैसे फिर वही अंधेरा कमरा है, वही चीखें, और वो उनके गिर्द जिंदा हो गई। उसकी सांसें रुकने लगी, हाथ कांपने लगे, जिस्म से सारी ताकत टल चुकी थी। वो लड़खड़ाती फारिस ने फौरन उसके कंधे से उसे थाम लिया। ससी, मेरी तरफ देखो। मगर उसने नजरें उन्हीं तीनों पर जमी थी। आंखों में खौफ, नफरत, अजियत और बरसों का दबा हुआ दर्द एक साथ उमड़ आया। फारिस ने उसे मजबूती से संभालते अपने साथ धीरे से कहा, आज ये तुम्हें डराने के लिए नहीं, कानून के सामने जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं। ससी की पलकों से आंसू बहने लगे। फारिस ने उसकी तरफ देखकर बात जारी रखी, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तुम्हारे तीनों मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं। आज इन्हें सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जा रहा है। ससी ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। फारिस की आवाज में इत्मीनान था। जिस कोठी में तुम्हें कैद रखा गया था ना, उस पर भी छापा मारा गया है। वो जगह जगह मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। उसकी मालकिन कायनात भी गिरफ्तार हो चुकी है और इसलिए खवातीन के जेल में उसे भेज दिया गया है। और वहां जितनी भी लड़कियां जबरदस्ती रोकी गई थी ना, सबको आजाद कर लिया गया है।
शशि को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से बरसों पुराना बोझ आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू किया। फिर उसने दोबारा उन तीनों आदमियों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गरूर नहीं था जिसने कभी से बेबस किया। वो सर झुकाए बैठी थी। शाहनवाज ने एक लम्हे के लिए नजरें उठाई, मगर शशि की नजरों में एक खौफ से ज्यादा नफरत थी। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा, ना उन्हें कोसा, अच्छी ही। चंद में वो उन्हें देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। उसने एक नजर उसके चेहरे पर हाथ रखा, पलटी और तेजी से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। बाहर आते वो मजीद खुद को संभाल न सकी। उसकी हिचकियां बंद हो गई और वो बरसों का दबा हुआ आंसू की सूरत दर्द बाहर निकलने लगा। फारिस भी खामोशी से उसके पीछे बाहर आ गए। उसके करीब आकर रुका, मगर कुछ नहीं। उसे मालूम था कि बाज जख्मों पर अल्फाज बाहर निकलते हैं। शशि के कदम गाड़ी की तरफ आ गए और मजीद खुद को संभाल न सकी। उसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए और बरसों से सीने में कैद आंसू एक साथ बह निकले। उसके घुटने मुसलसल लड़ रहे थे और आज पहली बार वो खुद खौफ से नहीं, किसी और एहसास से रो रही थी। चंद लम्हों बाद फारिस खामोशी से उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने कुछ देर उसे रोने दिया, फिर नरम लहजे में बोला, अब क्यों रो रही हो शशि? जब लोगों ने तुम्हारी जिंदगी उजारी थी, वो आज कानून के सामने खड़े हैं। तुम्हारे इंसाफ इनके लिए तुम्हें इंसाफ मिल गया। शशि ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। होठों पर हल्की सी लड़ती मुस्कुराहट आई। ये तकलीफ के आंसू नहीं है फारिस शाह, उसने रोंदी हुई आवाज में कहा, ये खुशी के आंसू है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 3 साल बाद मुझे इंसाफ मिल रहा है। वो लोग वाकई वफा सजा को याद रखेंगे। उसकी आवाज फिर पर आई, बस एक अफसोस रह गया। काश अम्मी जिंदा होती, काश वो ये दिन देख लेती। उन्हें यकीन होता कि उन्हें एक लम्हा देखना। फिर वो नहायत नरमी से बोला, वो देख रही हैं शशि, बाज रिश्ते मौत से खत्म नहीं होते, वो तुम्हें देख रही होंगी। तुम पर फख्र कर रही होंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो तुम्हारे पास आकर तुम्हें गले नहीं लगा सकती। शशि की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, आपका शुक्रिया। शायद जिंदगी ने फिर से आपका ये एहसान मुझे एहसास दिला दिया। आप ना होते तो मैं कभी भी अपने मुजरिमों के सामने खड़ी भी ना हो पाती। फारिस हल्का सा मुस्कुराया। अगर वाकई मेरा एहसान उतारना चाहती हो। वो एक लम्हा रुका और फिर पूरी संजीदगी से बोला, तो आने वाले इतवार को मुझसे निकाह कर लो, मेरी बीवी बन जाओ। शशि जैसे साकित रह गई। उसने बेयकीनी से फारिस को देखा। आप आप मजाक कर रहे हैं ना? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं मेरे साथ ये सब जानने के बाद आप मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करेंगे ना? बाबा, आप कहते थे आप कभी मुझे कबूल नहीं करेंगे। कोई मेरे तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। फारिस की आंखों में पहली बार हल्की सी नमी उतरी। उसने एक कदम उसके करीब आकर कहा, तुम्हारे पापा गलत हैं। किसी इंसान की इज्जत उसकी उस होने हले जुल्म से कम नहीं होती। जुल्म वाला शर्मिंदा होता है, जुल्म सहने वाला नहीं। तुमने कोई गुनाह नहीं किया शशि, तुमने सिर्फ एक अजियत बर्दाश्त की और फिर हिम्मत करके इंसाफ इंसाफ मांग लिया। यही तुम्हारी ताकत है। वो चंद में खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ आज भी, और सच को जानने के बाद भी। मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ कि तुम मेरी हमसफर बनोगी। ये कहते उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। शशि की नजरें उस फैले हुए हाथ पर ठहर गई। उसके जहन में एक लम्हे को अपनी माँ का चेहरा उभरा। फिर वो तमाम रातें, वो खौफ, वो कैद, और फिर आज का दिन जब उसे इंसाफ मिला था। उसने आहिस्ता से अपना लरजता हुआ हाथ आगे बढ़ा दिया और फारिस की हथेली पर रख दिया। अगले लम्हे उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार उन आंसुओं में खौफ नहीं था, उम्मीद थी। फारिस ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया, लेकिन नया ऐत छुपाकर। सूरज ढल रहा था, मगर शशि की जिंदगी में पहली बार अंधेरा खत्म हो रहा था। उसे इंसाफ में मिल रहा था, और ये यकीन भी कि एक इंसान की इज्जत उसके हाथ बने हुए जुल्म से नहीं छनती। असल इज्जत सच बोलने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने और खुद को दोबारा जीने का हक देने में होती है।